بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم ایک ایسی بیماری کے متعلق گفتگو کرتے ہیں جو کہ اکثر لوگوں نے سننا ہوگا یا کچھ لوگوں کا واسطہ بھی پڑا ہوگا، جو کہ اکثر بڑے بڑے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ کتا پن۔ کتا پن کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور آپ کو آسانی سے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ ویسے تو کتوں پر بہت سے لوگ بڑا کچھ لکھ چکے ہیں، پیطرس بہاری، ابن انشا، مولوی نذیر وغیرہ اردو کے بہت بڑے بڑے ادیب ہیں جو کہ کتوں پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس لیے میں ابھی ایک چھوٹی سی جو ویڈیو بنانے لگا ہوں، یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ویسے تو کتا بہت ہی ایک وفادار جانور ہے اور اس میں بہت ہی اچھی اچھی عادتیں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اس کی یہ ایک عادت اس کی ساری عادتوں اچھائیوں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور وہ ہے کتا پن۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں، جو کہ خود اکثر لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے اور میرے ساتھ بھی آتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بچپن میں گزر رہا تھا کہ سڑک کنارے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے وہاں سے گزرنا تھا اور وہ کتا بیٹھا ہوا ہے مستی میں۔ میں نے سمجھا کہ میں یہاں سے گزر جاؤں گا۔ میں نے آہستہ آہستہ جو ہی آگے قدم بڑھائے، 2-4 قدم آگے بڑھا، وہ میں مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کہیں کتا اپنا کتا پن نہ دکھا دے۔ اس لیے میں جو ہی اپنے دھیان ہوا، اس کتی کے بچے نے آ کے اپنا کتا پن دکھا دیا اور مجھے کاٹ لیا۔ اس دن سے مجھے کتوں سے نفرت سی ہوگی۔ لیکن ان جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی بیماریوں میں دوسری بیماریوں کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ان جانوروں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں، کتا پن کو سمجھنے کے لیے آپ آوارہ پن، ضدی پن، بگوڑا پن، کمینہ پن، اور اسی طرح آپ کتا ہوری کو سمجھنے کے لیے رشوت ہوری، بتا ہوری، سود ہوری، مفت ہوری وغیرہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ بھی کتوں والی ہو جائے، آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ میں مزید معلوماتی ویڈیو بنا کے دیتا رہوں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔